الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے اور شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلوات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج ماہ سفر المظفر کے اس آخری جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے وہ ماہ ربیع الاول ہے، جس میں ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی آمد کے باعث اس مہینے کو خصوصی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور تمام اہل اسلام اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ گھر گھر میں چراغاں ہوتا ہے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوتی ہیں، اور تمام اہل اسلام بڑھ چڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی ایک بندہ مومن کا شعار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ کی آمد کی خوشی بھی منائیں اور آپ کی سیرت پر عمل بھی کریں اور آپ کی تعلیمات کو حفظ جاں بنائیں۔ تو آج کے اس جمعۃ المبارک کی نشست میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400-1500 سال پہلے امت میں موجود تھے اور آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ آج بھی اپنی امت کے اعمال کا ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اپنی امت کے معاملات میں تصرف فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں، اور جو محبت سے درود پڑھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے غلام کا درود سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مبارک وجود عطا فرمایا کہ جس کا تعلق ہر امتی کے ساتھ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں، اور کتنے ہی گم کردہ راہ لوگ ایسے ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر راہ ہدایت کی طرف بلایا، اور کتنے ہی بھٹکے ہوئے لوگ ایسے ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوئے حرم متوجہ کیا، اور کتنے ہی مصیبت کے مارے ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آسرا اور سہارا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو اس ضمن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام ہے المسلمون الجدد، یہ عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا، اور بیسیکلی تو یہ جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں انگلش میں لکھی گئی، اور پھر اس کا ترجمہ المسلمون الجدد کے نام سے کیا گیا، جس میں مختلف مسلمانوں نے جو پہلے کرسچین تھے یا یہودی تھے
یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر ان پہ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی اور وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے اپنے اسلام لانے کی داستان کو اس کتاب میں قلم بند کیا ہے اور اس کو جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جن کا تعلق مصر سے تھا، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر مصطفیٰ محمود، اور یہ مصر کے ایک بہت بڑے مفکر، عالم، اور ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مکالمہ اور ڈائیلاگ کیا، اور بہت سے لوگ ان کے دستے حق پرست پہ مسلمان ہوئے، اور ان کی بہت ساری ویڈیوز آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں، اگرچہ ان کو وصال فرمائے ہوئے جو ہے وہ ایک بڑا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اور مصر میں ان کے نام پہ مساجد اور چیریٹیز بھی قائم ہیں، اور مسجد مصطفیٰ محمود آج بھی قاہرہ کے وسط میں ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے جہاں وہ خود درس دیا کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ محمود خود بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مراکش گیا، جس کو آج کل موراکو کہا جاتا ہے، جو فرانس کے ساتھ جس کا بارڈر لگتا ہے، وہاں میں گیا، اور اپنے تبلیغی دورے کے دوران میری ملاقات ایک 60 سال کی مسلمان خاتون سے ہوئی، جو پہلے کرسچین تھی اور فرینچ تھی اور فرانس کی رہنے والی تھی، پھر اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کی دولت سے لبریز کیا، تو اس عورت نے مجھے اپنے اسلام لانے کا یہ قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگی کہ میری عمر 30 سال تھی اور میں فرانس کی رہنے والی تھی، اور ہمارا ایک وزٹرز کا گروپ جو ہے وہ سیر و سیاحت کے لیے مراکش آیا، اور ہم مراکش کے شہر رباط کے اندر پہنچے، اور ہمارے ساتھ بہت ساری فیمیلز، دیگر میری سہیلیاں تھیں، فرینڈز تھیں، اور ہم سب مراکش کے اندر سیر و سیاحت کر رہے تھے، اور ایک ہوٹل کے اندر ہمارا قیام تھا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اس وقت 30 سال کی عمر میں اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ایک رات جب میں آرام کر رہی تھی تو میں نے خواب دیکھا، اور میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک خوبصورت شکل و صورت والی ہستی ہیں اور ایک خوبصورت وجود ہے جن کی مجھے زیارت ہوئی، اور ساتھ کسی نے بتایا کہ تم جن کی زیارت کر رہی ہو یہ نبی اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آپ زیارت کر رہی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مجھے قرآن کا ایک نسخہ عطا فرمایا۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ مجھے میرے ہاتھ میں قرآن پکڑا رہے ہیں، اور اتنا خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گئی، میرے اوپر کپ کپی طاری تھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور عجیب کیفیت میں مبتلا تھی۔ صبح میں نے اپنی فرینڈز سے کہا کہ رات کو میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت ہستی ہے جن کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نبی اسلام ہے، اور انہوں نے مجھے قرآن کا نسخہ عطا فرمایا۔ تو میری سہیلیاں کہنے لگیں کہ یہ ویسے ہی ایک عجیب و غریب قسم کا خواب ہے، اور اس کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ادغاث و احلام اور ایک وہم و گمان ہے، اور اس کو تم کوئی اہمیت نہ دو، اس پہ سوچنا چھوڑ دو۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میں سوچتی رہی، اور کئی مسلمان اسکالر سے ملی، اپنا یہ خواب بیان کیا، اور مجھے یہ تعبیر بتائی گئی کہ تمہیں یہ اشارہ دیا گیا ہے، اور نبی اسلام جس کے خواب میں آتے ہیں پھر شیطان وہ شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ سچا خواب ہے، تیرے اوپر کرم نوازی ہوئی ہے، تجھے مبارک ہو۔ تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں اسلام کی ڈیپ سٹڈی کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اسلام کے بارے میں جاننا چاہیے، خود نبی اسلام نے تشریف لا کر تمہیں اشارہ دیا۔ وہ کہتے ہیں جب ہمارا وزٹ ختم ہوا اور میری وہ پورا قافلہ واپس فرانس جانے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ دن مزید یہاں رکوں گی اور اسلام کے بارے میں سیکھوں گی، تو انہوں نے مجھے بڑا منع کیا، لیکن میں باز نہ آئی، اور مراکش میں رہ گئی، اور اسلام کو پڑھنا میں نے شروع کیا، مختلف کتابیں پڑھی، علماء سے ملاقات کی، اور چند ہی دنوں اور مہینوں کے بعد اسلام کے مطالعہ کرنے اور اس خواب کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ میں نے کلمہ پڑھا، میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، اور ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کہتے ہیں کہ وہ خاتون پھر رونے لگی اور کہنے لگی پھر میری زندگی میں یہ واقعہ ہوا کہ میں مراکش کی ہو کے رہ گئی، وہیں مسلمان کمیونٹی میں گل مل گئی، 10-15 سال اسی طرح اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے گزر گئے۔ پھر 10-15 سال کے بعد ایک رات کو جب میں نیند سے بیدار ہوئی
اور میں نے اپنے سینے پہ اور اپنے جسم پہ ہاتھ مارا تو مجھے اپنے سینے پہ ورم محسوس ہوا، تکلیف ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ایکس ریز کیے گئے اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے سینے میں ایک کینسر جو ہے وہ بن گیا ہے اور ایک ورم بن گیا ہے، اور یہ کینسر اب ایڈوانس لیول پہ پہنچ گیا ہے اور تمہارے جسم میں سرایت کر گیا ہے، اب کوئی سرجری اور آپریشن کامیاب نہیں ہوگا اور اب چند دن کی تو مہمان ہے، پھر تو اس دنیا سے چلی جائے گی۔ تو وہ کہتی ہے میں اسی پریشانی میں تھی اور اسی کشمکش میں تھی کہ پھر وہی قافلہ جو پہلے فرانس سے وزٹ کے لیے آیا تھا وہی پھر آیا، اور اس میں میری وہ سہیلیاں جو ہیں وہ بھی آئی ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے میری یہ حالت دیکھی، قسم پرسی دیکھی، میرا مرض دیکھا، وہ میرا مذاق اڑانے لگیں اور کہنے لگیں ہم نے تجھے کہا تھا کہ یہاں نہ رہو، اس ملک کے اندر بود و باش اچھی نہیں ہے، تو فرانس میں رہتی، تجھے یہ بیماری نہ لگتی، یہ تم نے ہماری بات نہیں سنی اور تو مسلمان ہو گئی، اس وجہ سے تجھے یہ بیماری لگی۔ وہ مجھے بار بار اصرار کرتی رہیں تم میرے ساتھ واپس چلو، ہم تمہارا فرانس میں علاج کروائیں گے، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، لیکن میں نے انکار کیا، اصرار کیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی بلکہ یہیں پہ اپنا علاج کرواؤں گی۔ تو وہ مایوس ہو کے میرا وہ قافلہ پھر واپس چلا گیا۔ جب رات ہوئی میں نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں مصلی پہ بیٹھ گئی اور میں اپنے انگ انگ سے اپنے رب سے ہم کلام ہوئی اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور میں نے اپنے رب سے گڑ گڑا کے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں تجھ سے یہ مانتی ہوں کہ اسلام کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پہ پھپتیاں کستے ہیں، اور لوگ میری طرف اشارے نہیں کرتے بلکہ اسلام اور نبی اسلام کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ تجھے یہ اسلام نے نفع دیا ہے کہ تو ایسے مرض کا شکار ہو گئی، تو اے میرے رب تو میرے اوپر مہربانی فرما، مجھے شفا عطا فرما، اور مجھے جو ہے وہ تو میرے اوپر کرم نوازی فرما۔ کہتی ہے روتی روتی مصلی کے اوپر ہی میری آنکھ لگ گئی اور وہیں میں سو گئی، اور جب صبح اٹھی تو فجر کی نماز کا وقت تھا اور میں اپنے جسم کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جسم کا ورم غائب ہو گیا، کینسر غائب ہو گیا، بیماری غائب ہو گئی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ حیران رہ گیا، اس نے میری رپورٹس پہلے والی دیکھی، پھر میری حالت دیکھی، تو وہ کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تیرے جسم میں اب تو کوئی بیماری نہیں ہے، تو بالکل شفا یاب ہے، تیرا جسم درست ہے، توانا ہے۔ تو کہتی ہے کہ وہ مرض غائب ہو گیا، اور صرف ایک عشاء کی نماز کے اس سجدے نے اور اس رونے نے اور وہاں پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستے طلب دراز کرنے نے میرے جسم کے سارے مرض دور کر دیے۔ پھر وہ اپنی اس کتاب میں ڈاکٹر مصطفیٰ محمود فرماتے ہیں، اس نے مجھے کہا مسلمانوں کو اس نماز اور قرآن کی قیمت کا احساس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے کہ نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دستے طلب اگر دراز کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے تو اس نماز اور قرآن کے صدقے اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر بیماری کو دور فرما دیتا۔ تو یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد، یہ 1965 کا واقعہ ہے، یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی سرکار خواب میں تشریف بھی لاتے ہیں، اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور پھر صرف دعوت ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے ایمان پہ پیرا بھی دیتے ہیں، اور کرم نوازی فرماتے ہوئے ہر مرض کا علاج بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ اسی طرح اسی کتاب سے ایک اور واقعہ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کی طاقت کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ ایک اور نو مسلم اپنی کہانی بیان کرتا، وہ کہتا ہے میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جب کہ میں ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، اور میرا کوئی دین نہیں تھا، اور میری زندگی میں یہ موڑ آیا، یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ میں نے سوچنا شروع کیا مجھے اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں جاننا چاہیے، میں کہاں سے آیا، کس مقصد سے مجھے پیدا کیا گیا، میں نے کدھر جانا ہے، میرا ہدف کیا ہے، میری زندگی کا گول کیا ہے۔ میں اس پہ سوچ رہا تھا، اور جہاں میں رہتا تھا وہاں مسلمان کمیونٹی کے بہت سارے لوگ آباد تھے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا اور مجھے پتا تھا کہ مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور یہ فاسٹنگ منتھ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا
کہ چلو میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن میں مسلمانوں کے اس لائف سٹائل کو اپنا کے دیکھتا ہوں، یہ روزے رکھتے ہیں، میں بھی یہ بھوک برداشت کر کے دیکھتا ہوں، اگر میرے جسم کو اس سے فائدہ ہوا تو پھر میں اس مذہب کے بارے میں مزید سوچوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ باتوں ہی باتوں میں دن گزرتے گئے، میں روزے رکھتا گیا، بغیر اسلام کے، بغیر کلمہ پڑھے میں نے روزے شروع کر دیے، اور سارے 30 کے 30 روزے جو ہیں وہ میں نے رکھے، اور بھوک پیاس میں نے برداشت کی۔ جب رمضان کے آخری دن آئے اور آخری عشرہ آیا، اور جب میں روزے رکھ رہا تھا تو ایک رات سوئے ہوئے میں نے بھی خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں کمرے میں چل رہا ہوں، ایک بڑا سا کمرہ ہے، میں اس میں چلتا جا رہا ہوں، اور کمرے کے درمیان ایک ٹیبل اور چیئر ہے، اور اس پہ حضور نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں، تشریف فرما ہیں، حضور رونق افروز ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل اور صبر سے میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ حضور ضیاء الامت جن کے مزار پر انوار کے پہلو میں ہم حاضر ہیں، آپ کے بارے میں یہ موجود ہے کہ آپ نے کبھی اپنے خدام سے یہ واقعہ بیان کیا تھا، جب کسی نے پوچھا کہ کبھی آپ کو کریم آقا کا دیدار نصیب ہوا، زیارت نصیب ہوئی، آپ پہ جب کبھی کرم نوازی ہوئی، تو آپ ایسی باتیں بیان نہیں کرتے تھے اور کرامات کا اظہار نہیں کرتے تھے اور دعوے نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی باتوں باتوں میں جب اصرار بڑھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے آقا نے مجھ پہ کرم فرمایا، اپنی زیارت عطا فرمائی، اور جب بھی زیارت عطا فرمائی مسکراتے ہوئے مجھے اپنا دیدار کروایا، مسکراتے ہوئے مجھے اپنا دیدار کروایا، کبھی میرے سینے پہ اپنا جو ہے وہ دستے کرم رکھا، کبھی میرے سینے پہ اپنا مبارک پاؤں رکھا، اور کبھی مسکرا کے مجھے جو ہے وہ زیارت کی سعادت عطا فرمائی۔ تو وہ شخص جس نے روزے رکھے جو مسلمان نہیں تھا، وہ کہتا ہے میں کمرے میں گیا اور وہاں چیئر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، اور حضور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، اور پھر سرکار نے انگریزی زبان میں، کیونکہ اس کی زبان انگلش تھی، تو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا برادر when are you going to be part of our family؟ برادر when are you going to be part of our family؟ کہ اے بھائی تو کب ہماری اس مسلمان کمیونٹی کا حصہ بنے گا، کب ہماری اس فیملی کا حصہ بنے گا، کب تو ہمارے خاندان میں داخل ہوگا؟ یعنی اسلام ایک خاندان کی طرح ہے، ایک فیملی کی طرح ہے، اس کا تعلق ایسا ہے جو سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے یہ کہا، کہتا ہے میں اٹھ گیا اور میں نے کہا یہ کوئی اتفاقی بات ہے، مجھے یہ خواب سمجھ نہ آئی، لیکن اسی رات کو ایک میرا مسلمان دوست جس کا نام ابراہیم تھا وہ آیا، اور اس نے ڈنر کے اوپر میری دعوت کی اور شام کے کھانے پہ مجھے انوائٹ کیا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو باتوں ہی باتوں میں مجھے کہنے لگا، وہ ابراہیم کہنے لگا کہ اے میرے دوست تو نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے سینٹر میں آتا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں بڑے تجسس اور سوال کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، کب تو مسلمان ہو کے ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بنے گا؟ یعنی جو جملہ مجھے خواب میں سرکار نے فرمایا وہی جملہ میرے اس دوست نے کہا۔ میں نے کہا یہ کو انسیڈنٹ ہے، یہ ایک اتفاقی بات ہے، اور میں اس بات کو بھول گیا۔ لیکن پھر تھوڑے دنوں کے بعد مجھے وہ تاریخ اور وقت بھی یاد ہے کہ ہفتے کا دن تھا، صبح 9:30 بجے کا ٹائم تھا، پھر وہ ڈریم اور خواب ریپیٹ ہوا، پھر میں نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں کہ کب تو مسلمان ہوگا، کب تو ہمارے اس خاندان کا حصہ بنے گا۔ تو پھر میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور بڑی عجیب بات کرتا ہے، کہتا ہے ایک دن میں کمرے میں بیٹھ گیا، میں پہلے عیسائی تھا تو میں نے اپنے رب کی قدرت کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے؟ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے رب سے ہم کلام ہوا، میں نے کہا یا اللہ تو کریٹر ہے، تو خالق ہے، تو بنانے والا ہے، تو سب کو وجود عطا فرمانے والا ہے اور قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے رب، میں حق کو اور سچ کو پہچاننا چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ پھر میں نے یوں کہا کہ میں اپنے سامنے بائبل بھی رکھوں گا اور قرآن بھی رکھوں گا، 3 دفعہ میں بائبل کو رینڈملی کھولوں گا، یعنی بغیر کسی ترتیب کے میں بائبل کا کوئی صفحہ کھولوں گا،
اور جو آیت اور ورس میرے سامنے آئی اگر اس میں سے مجھے حق کا کوئی اشارہ ملا تو پھر میں بائبل کو مان لوں گا، اور اگر کوئی اشارہ نہ ملا پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ عمل کروں گا، اور اگر کوئی فائدہ نہ ہوا پھر 3 دفعہ میں قرآن کو رینڈملی اوپن کھولوں گا، اور اس میں سے اگر مجھے کوئی اشارہ ملا تو پھر میں اسلام کی طرف چلا جاؤں۔ تو وہ کہتا ہے سب سے پہلے میں نے بائبل کو 3 دفعہ کھولا۔ جب پہلی دفعہ کھولا تو ایک ایسی ورس میرے سامنے تھی جس میں غموض تھا، جس میں پوشیدگی تھی، جس میں کوئی معنی واضح نہیں تھا، ساری چیزیں غیر واضح تھیں، مجھے کوئی اشارہ نہ ملا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ بائبل کے کسی بھی صفحے سے مجھے کوئی واضح اشارہ نہ ملا، اور ساری باتیں مبہم قسم کی میرے سامنے آئیں۔ پھر جب میں نے قرآن پاک کو کھولا اللہ کا نام لے کے، تو پہلی دفعہ جو ورس میرے سامنے کھلی وہ سورہ حج کی آیت نمبر 54 تھی، آیت نمبر 54 سورہ حج کی میرے سامنے کھلی، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان میرے سامنے آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے سامنے قرآن کے یہ الفاظ جگمگا رہے تھے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جنہیں ہم نے علم عطا فرمایا ہے انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے، انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے، پس وہ اس پہ ایمان لے آئیں اور ان کے دلوں میں ایمان کا نور جگمگا اٹھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمانے والا۔ تو کہتا ہے میں نے اس کو اتفاق سمجھا، پھر قرآن پاک بند کیا، پھر اس کا ایک صفحہ کھولا تو پھر میرے سامنے جو ہے وہ ایک اور سورت کی آیت نمبر 53 کھل گئی، 53 کھل گئی، اور اس میں یہ والی آیت تھی سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یعنی ہم عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تمہاری اپنی ذات میں اور اس پوری کائنات میں، اور یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر چیز پہ گواہ ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً یہ اس کا معنی آیا کہ میرا رب مجھے فرما رہا ہے تو نشانی دیکھنا چاہتا تھا، دیکھ ہم نے تجھے نشانی دکھا دی ہے۔ جو ہی یہ آیت میں نے پڑھی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیفیت طاری ہوئی، اور میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ بہت سے واقعات ہیں، یہ جو اس طرح کی کتابیں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ نیو مسلم، نئے مسلمان ہونے والے اپنے واقعات بیان کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم برس رہا ہے، سرکار آج بھی متوجہ ہیں، حضور آج بھی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت میں مزید اضافہ کریں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور کثرت کے ساتھ اپنے کریم آقا کو یاد کریں۔ علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ 4 کام کرنے چاہیے جن کی وجہ سے امتی کو اپنے کریم آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے، زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں نمبر 1 کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا کام یہ ہے کہ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے، آقا نامدار پہ درودوں کے گجرے بھیجنے چاہیے، سرکار پہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اور پھر حضرت امام سخاوی اپنی کتاب القول البدیع کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت کا اطلاق کم از کم اس بات پہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں ان اقل الاکثار من الصلاۃ علی النبی 300 صلاۃ فی اليوم واللیلہ، فرمایا سب سے کم درجہ جو کثرت صلاۃ کا ہے وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 300 مرتبہ ایک امتی اپنے آقا پہ درود پڑھے، اپنے کریم آقا کتنی دفعہ درود پڑھے؟ 300 مرتبہ۔ اس پہ کثرت کا اطلاق کم سے کم اس پہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ درود پڑھا جائے۔ دوسرا فرمایا التعظیم لسنتہ، کہ امتی اگر اپنے آقا سے تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کرے، سنت کا ادب کرے، سنتوں کا احترام کرے،
اور سنت کے احترام کا معنی یہ ہے کہ ہر سنت کو اس لیے کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ جو آج کل جو لبرلز ہیں اور مستشرق ہیں اور روشن خیال ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ اس کا کیا معنی ہوا کہ آتے ہوئے ایک قدم آگے رکھیں اور دوسرا پیچھے رکھیں، پھر یہ قدم پہلے رکھیں یہ بعد میں رکھیں، یہ قدم آگے پیچھے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ قدم آگے پیچھے رکھنے کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب تو مسجد میں آئے تو تو اپنا دایاں قدم پہلے رکھے، صرف قدم نہ رکھے بلکہ اپنے دل میں یہ سوچے کہ میں اپنے پاک نبی کی اتباع کر رہا، تاکہ دل میں حضور کی عظمت کا احساس پیدا ہو، اتباع کا احساس پیدا ہو۔ جب جو ہے وہ بیت الخلاء میں جاؤ یا اپنے گھر سے نکلو، پہلے اپنا جو ہے وہ دایاں قدم باہر رکھو، جب بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے بایاں قدم اندر رکھو، باہر نکلو تو دایاں قدم اندر رکھو۔ یہ اسلام نے کیوں پابند کیا؟ تاکہ ہر قدم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا احساس پیدا ہو جائے۔ تیسرا فرمایا الخدمۃ لامتہ، پہلا کام یہ ہے کہ درود کی کثرت کرو، دوسرا یہ ہے کہ سنتوں کی تعظیم کرو، اور تیسرا یہ ہے حضور کی امت کی خدمت کرو۔ ایسے کام کرو کہ جس میں خود غرضی نہ ہو، اپنے لیے نہ جیو بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت والے کام کرو۔ اور چوتھا فرمایا ہم میں دعوت ہی، کہ سرکار دو عالم کے مشن سے پیار کرو، حضور کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کرو، سرکار دو عالم جس سے خوش ہوں وہ کام کرو۔ تو جب یہ چار کام ایک امتی کرتا ہے تو مشائخ اور بزرگ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی بھی ہوتے ہیں اور اسے خواب میں اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری 2 منٹ کے اندر یہ پیغام میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس پہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اپنا پیغام پہنچایا، اور آپ کو بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان میں ایک قانون کا معاملہ ہمارے سامنے ہے جس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کہا گیا ہے۔ یہ بنا تو 2018 میں تھا، لیکن اس کو جیسے شب خون مارا جاتا ہے، رات کی تاریکی میں اس قانون کو پاس کروا لیا گیا کہ نہیں جی ہم یہ جو خواجہ سرا ہیں یا یہ جو تیسری صنف کے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے یہ قانون بنا رہے ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو جائے۔ لیکن اب سینیٹر مشتاق احمد صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور وہ سینیٹر ہیں، انہوں نے سینٹ میں اس قانون میں ترمیم کا بل پیش کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ قانون اصل میں ہم جنس پرست جو LGBT اور اس طرح کے NGOs ہیں غیر ملکی، جن کا یہ جو ہے وہ ماننا یہ ہے کہ اسلام کے اس فیملی نظام کو ختم کیا جائے، اس شادی کے بندھن کو ختم کیا جائے اور انسانوں کو حیوانوں کی طرح بنا دیا جائے کہ وہ بالکل مرد اور عورت کی تمیز ختم کر دیں اور رشتوں کے سارے معاملات اور عظمت ختم ہو جائے، اور جدھر کسی کا منہ آئے وہ اس طرف دوڑ جائے اور تعلقات کی حرمت ختم ہو جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مردوں کی مردوں سے شادیاں نعوذ باللہ جو ہیں اور عورتوں کی عورتوں سے شادیوں کا کوئی قانون جو ہے اس کو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے، تو یہ انتہائی قابل مذمت، انتہائی شرمناک اور انتہائی غلط ایک ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ جس میں فوری طور پہ ترمیم کر کے اسے شریعت کے مطابق بنانا ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس ذمہ دار سٹیج سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ماہرین قانون نے اس قانون کی جن شقوں پر اعتراض کیا ہے ان شقوں کو فوری طور پہ اس قانون سے ہٹایا جائے، اور اگر خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہم بھی اس میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی ان کے حق ملنے چاہیے، اس میں ہمیں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی آڑ لے کر غلط قسم کی رسومات اور غلط قوانین کو رواج دینے کی بات ہے تو پھر اس کو فوری طور پہ اس پہ قابو پانا چاہیے، اور اس غلط جو جتنی بھی اس میں شقیں ہیں ان کو ختم کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہونا چاہیے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، سینیٹرز کو اس میں جلد اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔